जी आज हम आए हुए हैं ढोकसेला की खूबसूरती भी आज आप इंशाल्लाह देखेंगे कि एक इंतहाई खूबसूरत वैली है। ये ढोकसेला जाने के लिए जो आखिरी आबादी आती है जहाँ से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, ये खोखर ज़ेर के बाद बरजमाल की आबादी आती है और यहाँ से इंतहाई खूबसूरत कुछ बड़ी कुछ छोटी झीलों का एक सिलसिला भी शुरू होता है। अभी जहाँ से हमने सफ़र का आगाज़ किया है ये काफ़ी बड़ी और वसी झील है जिसमें मछली और कुछ अक़साम भी पाई जाती हैं। और उसके बाद इस एरिए में क्योंकि यहाँ पे नदियाँ, झरने और चश्मे कसरत से पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ जगह जगह इस तरह छोटी छोटी कुदरती झीलें भी रास्ते में पहाड़ों के बीच में कहीं कहीं देखने को मिलती हैं। ढोकसेला की वादी तक एक मैं ये बताता चलूँ कि ढोकसेला एक इंतहाई खूबसूरत वैली है और इसका रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। चकवाल में पाई जाने वाली जो सैकड़ों खूबसूरत वादियाँ हैं, ये भी उन्हीं में से एक है, जो एक काफ़ी तवील और इंतहाई बुलंद बाला पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है। यहाँ से वाइल्ड लाइफ गेम सेंचुरी, गेम रिज़र्व का एरिया भी शुरू होता है और आगे जंगली हयात भी कसरत से पाई जाती है, जिनमें घड़ियाल, हिरन और खरगोश, तीतर की कुछ अक़साम और काफ़ी परिंदे, क्योंकि यहाँ आगे जाकर काफ़ी घने जंगलात शुरू हो जाती हैं। तो ये रास्ता जो है बज़ाते खुद बहुत खूबसूरत है। इसकी वजह ये है कि इसमें आपके साथ साथ कुछ बरसाती नदियाँ भी चलती हैं, कुछ चश्मे भी हैं और ये इंतहाई एक सरसब्ज़ और लश ग्रीन इलाका। खोखर ज़ेर से अगर हम चकवाल से अगर खोखर ज़ेर आना चाहते हैं और फिर अगर खोखर ज़ेर से ढोकसेला की पहाड़ी चोटी तक और वैली तक जाना चाहते हैं, उसके लिए हमें चकवाल से चौसैदन शाह रोड पर आना पड़ता है और तकरीबन 5-6 किलोमीटर के बाद वहाँ से एक लिंक रोड निकलता है खोखर ज़ेर गाँव की तरफ। खोखर ज़ेर गाँव से फिर एक रास्ता जाता है वर्जमाल गाँव की तरफ और वर्जमाल गाँव से फिर ये ढोकसेला का रास्ता शुरू हो जाता है। तो अभी आप दाएं बाएं देख रहे होंगे, नदी भी इंतहाई खूबसूरत नदी और साथ इस तरह की कुदरती छोटे छोटे वाटर पॉन्ड भी इस रास्ते पे आते जाते हैं और जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हैं तो पहाड़ी बुलंदी इसमें मुसलसल बढ़ती जाती है। तो वर्जमाल तक आपको चकवाल शहर से वर्जमाल तक आपको तकरीबन आधा घंटा लग जाता है और फिर आपको वर्जमाल से ढोकसेला तक, क्योंकि आगे ये सारा रास्ता फिर पहाड़ी रास्ता है, तो आध घंटा आपको यहाँ पे भी लग जाता है। तो चकवाल शहर से आप कह सकते हैं कि आपको ढोकसेला की पहाड़ी चोटी तक पहुँचने के लिए तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। तो अब यहाँ से पहाड़ की बुलंदी एकदम काफ़ी ज़्यादा शुरू हो जाती है और आपके दाएं बाएं इंतहाई खूबसूरत पहाड़ शुरू हो जाते हैं, जिनमें कभी सुर्ख मिट्टी के पहाड़ आ जाते हैं, कभी चट्टानें आती हैं और कभी सुरमई रंग के पहाड़ और कभी इसी तरह हल्के ब्राउन या लेकिन इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला यहाँ से शुरू हो जाता है। और इसी जगह से तकरीबन जंगली हयात भी फिर आपको इसी सड़क के दाएं बाएं अक्सर जगह पे नज़र आती है। बारिश में यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की मिट्टी जो बारिश में बहकर सड़क पर आ जाती है,
اس میں کافی زیادہ سلپری ہوتی ہے، اور اناڑی ڈرائیور یا اگر آپ تجربہ رکھتے بھی ہیں تب بھی اس میں گاڑی کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے کسی بھی بارش کے موسم میں ڈھوک سیلاب پہ آنا قطعاً بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ جی اب ہم تقریباً ڈھوک سیلا کی جو چوٹی ہے اس کے قریب پہنچ چکے ہیں، جہاں پر چند گھروں کی مختصر سی اور انتہائی قدیم آبادی بھی موجود ہے۔ یہاں سے تقریباً زیادہ سے زیادہ 2-3 کلومیٹر کے بعد ڈھوک سیلا کی چوٹی آ جاتی ہے۔ ڈھوک سیلا ایک طویل پہاڑی سلسلے میں بہت بلند مقام پہ ہے۔ چکوال سے اگر آپ سیدن شاہ روڈ پہ ایک کھوکھر زیر گاؤں کی طرف آئیں تو وہاں سے ایک روڈ، چھوٹی سی روڈ پہاڑوں میں سے کافی طویل پہاڑی چڑھنے کے بعد ڈھوک سیلا پہنچتی ہے۔ ڈھوک سیلا پہنچ کے یہ روڈ ختم ہو جاتا ہے۔ جی اس ایریل ویو میں جو آپ ابھی یہ سڑک دیکھ رہے ہیں یہ وہی سڑک ہے جس سے ہم ٹریول کر کے آئے ہیں، اور یہاں سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتنی طویل ہے اور کتنے طویل پہاڑی سلسلے سے ہم آئے ہیں۔ یعنی یہاں سے آپ کو میل ہا میل کوئی آبادی یا کوئی میدانی علاقہ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ آپ اب ایریل ویو دیکھ رہے ہیں ڈھوک سیلا کے، چاروں جانب انتہائی طویل پہاڑی سلسلے، اور یہ جو تھوڑی سی پہاڑی چوٹی ہے وہاں پہ ڈھوک سیلا کی چھوٹی سی آبادی اب آپ کو نیچے نظر آ رہی ہے، اور کچھ یہاں پر زراعت بھی کی جاتی ہے مختصر سی، یہ چند گھروں پر مشتمل آبادی، اور انہی لوگوں نے یہاں پہ اپنی زراعت کا بھی کچھ بندوبست کر رکھا ہے۔ سامنے جو آپ کو پانی نظر آ رہا ہے وہ کھوکھر زیر جھیل کا علاقہ ہے جو اب آپ دیکھ رہے ہیں۔ کھوکھر زیر جھیل یہاں سے خاصی دور ہے اور بہت وسیع اور خوبصورت جھیلوں میں سے ایک جھیل ہے۔ ڈھوک سیلا جہاں پہ اپنی پہاڑوں کی خوبصورتی، جنگلات، ندیوں اور چشموں کی وجہ سے انتہائی خوبصورت ہے، وہاں پہ اس کی ایک بہت بڑی انفرادیت ہے اس کی جنگلی حیات۔ یہاں پر کثیر تعداد میں گھڑیال اور اس کے علاوہ خرگوش اور تیتر، تمام جنگلی حیات پائی جاتی ہیں۔ جی اب ہم داخل ہو رہے ہیں ڈھوک سیلا کی وادی میں۔ یہاں سے یہ ایک وسیع اور عریض ہزاروں لاکھوں ایکڑ پر پھیلی ہوئی ڈھوک سیلا کی ویلی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس ویلی میں دریا بھی ہیں، چشمے بھی ہیں، گھنے جنگل بھی ہیں، اور بلند و بالا پہاڑ بھی ہیں، جنگلی حیات بھی ہے۔ یعنی آپ اس ویلی کو ایک، میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا کی خوبصورت ترین ویلی میں سے ایک ویلی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ اگر رات گزاریں یا کیمپنگ سے لطف اندوز ہوں تو یہاں پہ بہت بڑے بڑے جو ہے وہ لش گرین نیچرل گراؤنڈز بھی اویلیبل ہیں۔ اس کے علاوہ ان پہاڑی چوٹیوں کے اوپر بھی اگر آپ آگے ٹریول کریں تو بہت خوبصورت ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے قالین بچھائے ہوئے ہوں سبزے کے، اتنے خوبصورت میدان بھی ہیں۔ اور پھر ان پہاڑوں میں کچھ ندیاں، کچھ چشمے ایسے ہیں جو مسلسل چلتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو پہاڑ اس وقت آپ اسپیسیفکلی دیکھ رہے ہیں
یہ پہاڑ بھی روئے زمین کا ایک بہت بڑا عجوبہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ روئے زمین کے سب سے قدیم ترین پہاڑ ہیں، اور ان کی عمر ہزاروں یا لاکھوں سال نہیں بلکہ کروڑوں سال سے بھی زیادہ، اور ان کی عمر جو تخمینہ لگایا گیا ہے وہ 1 ارب 20 کروڑ سال قدیم پہاڑ ان کو کہا گیا ہے۔ اور اب تک دنیا میں جو قدیم ترین فوسلز ملے ہیں، جن میں ڈائنوسارس اور اس سے بھی قدیم جیسے کہ 3 کروڑ سال قدیم ہاتھی کا دانت کا یہاں سے فوسل ملنے کے علاوہ یہ وہی ایریا ہے جسے کہ انسان کی اور تمام جانداروں کی جو ایک ارتقاء کا عمل ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ انہی پہاڑوں سے شروع ہوا تھا، اور یہاں پر باقاعدہ 70 کی دہائی میں پوری دنیا کی جو سب سے اس دور کے جدید ترین آرکیالوجیکل ٹیمز تھیں امریکہ سے، انگلینڈ سے، انہوں نے کئی سال یہاں پہ گزارے اور انہوں نے اس پہ بے انتہا ریسرچ کی۔ تو اس حوالے سے بھی یہ پہاڑ ایک بہت بڑی انفرادیت رکھتے ہیں، اور ان پہاڑوں میں اگر آپ جائیں تو آپ کو اس چیز کا باقاعدہ ایک بڑا واضح طور پہ ایک احساس بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جو کہ بہت اہمیت کی حامل، اور یہاں پہ آنے والے لوگ یہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ ان پہاڑوں میں بے انتہا عجیب قسم کی ایک کشش اور خوبصورتی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ان پہاڑوں میں جنگلی حیات بھی بہت زیادہ ہے۔ کچھ عرصہ قبل تک یہاں پر چیتے بھی پائے جاتے تھے، لیکن پھر کچھ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم ہوتی گئیں۔ یہ چکوال کی ایک انتہائی خوبصورت وادی ہے، اور یقیناً آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ۔